السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزائیوں سے سوالات۔ ان مستند روایات و تفصیلات کے بعد جو پچھلی ویڈیو میں تذکرہ ہو چکا ہے، قادیانی امت اگر غلام احمد کو ہی مسیح موعود ماننے پر مصر ہیں اور ان کی شخصیت پر اسے اب بھی کوئی شبہ نہیں ہوتا، تو ہم دنیا بھر کے تمام مرزائیوں سے سوال کرتے ہیں، کیا مرزا غلام احمد قادیانی بے باپ کی اولاد ہیں؟ کیا ان کا نام عیسیٰ اور والدہ کا نام مریم ہے؟ کیا عمران ان کے نانا اور ہارون ان کے ماموں ہیں؟ کیا ان کی ولادت شام کے دارالحکومت دمشق میں ہوئی؟ کیا کبھی انہوں نے بیماروں کو شفا اور مردوں کو زندگی عطا کی ہے؟ کیا ان سے معجزات و کرامات کا صدور ہوا ہے؟ کیا وہ طبیعی موت مرنے کے بجائے آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے تھے؟ کیا وہ دنیا میں دوبارہ جامع اموی دمشق میں اترے تھے؟ کیا انہوں نے دجال کو تہ و تیخ کر کے یہودیوں کی جڑ کاٹ دی؟ کیا ان کے سانس کی ہوا سے کفار تڑپ تڑپ کر گرتے تھے؟ کیا ان کے زمانے میں صہیونیوں کے خلاف شجر و حجر اور در و دیوار تک اٹھ کھڑے ہوتے تھے؟ کیا انہوں نے بغض و حسد کا خاتمہ کر کے ملت کے قلوب میں اتحاد و الفت کو انڈیل دیا؟ کیا ان کے عہد میں دولت کی اتنی ریل پیل ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ و صدقات قبول کرنے والا بھی کوئی نہ رہا؟ کیا ان کے ہاتھ پر پوری دنیا نے اسلام قبول کیا؟ کیا وہ مسلمانوں کو لے کر کوئی طور پر گئے؟ کیا ان کے سامنے یاجوج ماجوج کا خروج ہوا؟ کیا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح کیا؟ کیا وہ بحیثیت مسیح دنیا میں 40 سال زندہ رہے؟ کیا انہوں نے مقعد نامی کسی شخص کو اپنا خلیفہ بنایا؟ کیا انہوں نے صلیب توڑی اور خنزیر کو قتل کیا؟ کیا انہوں نے جہاد کر کے پوری دنیا کو فتح کر لیا؟ کیا کبھی انہیں حج کی بھی توفیق ہوئی؟ کیا مرنے کے بعد وہ روضہ نبوی میں دفن ہوئے؟ قادیانی جواب دیں۔ مسیح موعود ہونے کے ساتھ ہی مرزا قادیانی کو مہدی مسعود ہونے کا بھی دعویٰ ہے، چنانچہ امام کے پس منظر میں پہلو بدل کر ہم ان کی امت سے پھر پوچھتے ہیں، کیا غلام احمد قادیانی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے؟ کیا ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ تھا؟ کیا وہ اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا وہ اہل بیت کیا ان کا رنگ سرخ و سفید، ناک بلند اور ستواں اور چہرہ کتابی تھا؟ کیا وہ قدرے لمبے اور قوی الجثہ تھے؟ کیا خلافت کے بارگراں سے بچنے کے لیے انہوں نے کبھی مکے میں پناہ لی؟ کیا ان کا ظہور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بیت اللہ میں ہوا تھا؟ کیا آنن فانن ان کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی؟ کیا ان کی شخصیت پر کسی نے اختلاف نہیں کیا؟ کیا ان کے مخالفوں کے پورے لشکر کو بیضا میں دھنسا دیا گیا؟ کیا انہوں نے سفیانی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی؟ کیا شام میں جا کر انہوں نے عیسائیوں کو شکست دی؟ کیا انہوں نے یورپ اور اٹلی کو فتح کیا؟ کیا کبھی قسطنطنیہ پر چڑھائی کی؟ کیا قادیانی لشکر نے دجال سے جہاد کیا؟ کیا تمام دنیا کو فتح کر کے انہوں نے خلافت راشدہ قائم کر دی؟ کیا یہودیت اور نصرانیت اور تمام مذاہب کی جڑ مٹا دی؟ کیا بحیثیت مہدی وہ صرف 9 سال زندہ رہے؟ مسیح اور مہدی سے متعلق ہمارے کل یہ 41 سوالات ہیں، جن کے ضمن میں از اول تاخر دونوں حضرات کی پوری تاریخ سمٹ آئی ہے۔ اب دیکھیے قادیانی لٹریچر اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مرزا جی کا نام غلام احمد، والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، والدہ چراغ بی بی ہیں، خاندان مغل برلاس ہے۔ وہ پنجاب کے شہر قادیان میں پیدا ہوئے۔ ان کی شکل و صورت کچھ اچھی نہ تھی، جوانی میں ادھر ادھر پھرتے تھے۔ کچھ دنوں سیالکوٹ کی کچہری میں بھی ملازمت کی۔ مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ 48 سال کی عمر میں کیا۔ اس کے بعد وہ 21 سال زندہ رہے۔ اس دوران کبھی حجاز جانا میسر نہ ہوا، پوری زندگی حج کیا، نہ عمرے کی توفیق ہوئی۔ پیشن گوئیاں سب غلط نکلی، جھوٹ خوب بولتے تھے، بد زبانی مشہور تھی، نصارہ سے بڑے قریب روابط تھے، اپنے آپ کو ان کا خود کاشتہ پودا کہتے تھے۔ چند میٹھی بول مٹھی بھر لوگوں کے علاوہ کسی نے بیعت نہ کی۔ سفیانی بھی اس دور میں نہیں نکلا۔ دشمنوں کے لشکر دھسنے کی بھی کوئی اطلاع نہیں۔ انہوں نے دمشق پر بھی چڑھائی نہیں کی، یورپ اور اٹلی بھی نہیں گئے۔
قسطنطنیہ کا کوئی دورہ نہیں ہوا، دجال کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا، ان کے سانس کی ہوا سے کبھی کسی کافر کو مرتے نہ دیکھا گیا، نکاح بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نہیں ہوا، مٹی کے چڑیوں میں کبھی روح نہیں پھونکی، آسمان پر گئے نہ دمشق میں اترے، یاجوج و ماجوج سے کوئی سابقہ نہیں پڑا، صلیب کا زور ٹوٹا نہ یہودیت کا بیڑا غرق ہوا، افلاس مٹا نہ دولت کی ریل رپیل ہوئی، محبت کے بجائے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکی، جہاد کے ہمیشہ مخالف رہے، کبھی کوئی اسلامی حکومت قائم نہ کی، پوری زندگی بس پنجاب ہی میں گزار دی، آخر میں ہیضہ ہو گیا، دست وقع کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئے، مرنے کے بعد قادیان میں تدفین ہوئی۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی سوانح حیات کا مکمل خاکہ۔ اب قارئین فیصلہ کریں کیا یہ جوابات صحیح اور درست ہیں، اور کیا ایسی صورت میں بھی کوئی دعوے کرنا ممکن ہے؟ ہر شخص یہی کہے گا کہ یہ بالکل الٹا جواب ہے، اور شروع سے آخر تک نہ صرف زندگی کے ہر باب میں قادیانی صاحب مسیح و مہدی سے الگ نظر آتے ہیں، بلکہ نام و نسب، قوم و خاندان، رنگ و نسل، لباس و حلیہ اور حیات و کارناموں میں بھی ان کا دونوں حضرات سے کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن اس کھلے تضاد کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ انہیں مسیح و مہدی ماننے پر مصر ہیں تو وہ یا تو کم عقل ہیں یا پھر ان کی قسمتوں میں گمراہی لکھ دی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔